تو یہاں پر بھیڑیوں کا معاشرہ ہے ہمارا. بالکل. عورت اکیلی تنہا جو ہے معاشرہ ایسا ہے اسپیشلی پاکستان میں کہ اس کے لیے نکلنا مشکل ہے اگر اکیلی عورت ہو. اور میرا ایک لمحہ سب سے اچھا یہ تھا کہ مجھے بہت خواہش تھی کہ جب وہ اللہ کے گھر میں ہوں تو میں ان کے جوتے سیدھے کروں. جب دل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا تو وہ آپ کے خیال کو بھی سنتا ہے. آپ خیال میں بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ یا رب عزت رکھ لیں. اب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ادھر جا کے جھولی اٹھائی ہو اور اس نے میری جھولی نہ بھری ہو. اور میری ماں کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہارے ہاتھ چوم رہی ہوں. میری زندگی میں اگر سب سے قیمتی لمحہ پوچھیں تو وہ تھا جب کعبے میں میری ماں میرے ہاتھ چوم رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. آج میرے پوڈ کاسٹ کے جو مہمان ہیں وہ پرسنالٹی جنہوں نے زیرو ٹو ہیرو کا سفر جو طے کیا. لندن کالج کی CEO میرے سامنے جو ہے وہ بیٹھ چکی ہیں اور ان کی لائف کی جرنی جو ہے ہم ان سے جانیں گے کیونکہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ یہ معاشرہ بڑا مشکل ہے اور تنگ کر دیتا ہے ان کا جینا. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک لیول پہ کس طریقے سے عورتوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو عورت جو ہے وہ تنہا کب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ اس کا جیون ساتھی نہیں کھڑا ہوتا. اور اگر وہی اس کو کہہ دے کہ آپ کر سکتی ہیں میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں پھر وہ زندگی کی ہر جنگ اللہ کی مدد کے ساتھ جیت سکتی ہے. تو آئیے جانتے ہیں ان کی لندن کالج کی CEO بننے تک کی کہانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم طلحہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ لندن سے آئے اور آپ آج میرے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں. اس لیے میں آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ سے لندن کالج کی جو CEO ہے وہ اس ٹائم میرے بالکل سامنے اتنے سارے بیچز کے ساتھ بیٹھ چکی ہیں. جانتے ہیں ان کی لائف کی سٹوری. ہر کسی کی ایک لائف کی سٹوری ہے اور ہر کسی کی جرنی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ سب سٹرگل کرتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے. آپ لاہور میں پیدا ہوئیں پلی بڑھیں, شادی کے بعد لندن گئی ہیں. شادی سے پہلے کیا سٹوری تھی اور پھر اللہ کے ساتھ اتنا سٹرونگ کنیکشن آپ کا کیسے بنا؟ میں چاہوں گی کہ میری آڈینس بھی جانے. اللہ کا جو رنگ ہے جس رنگ میں وہ اپنے بندے کو رنگ لیتا ہے نا جی تو وہ پھر اس رنگ میں رنگ آ جاتا ہے. اور اس کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے. اور میں بڑی عاجزی سے یہ کہتی ہوں, دعویٰ نہیں کرتی ہوں کہ شاید اس کا ذکر کر کے مجھے اچھا لگتا ہے. میں جب اس کی بات کرتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑا تھا, کھڑا ہوگا, تب بھی میرا رب تھا. جی رب ہے, رب ہوگا. مجھ پہ اس پہ اتنا یقین ہے. میں اس سے باتیں کرتی ہوں, میں اس کے آگے روتی ہوں. اس کے آگے جب میں روتی ہوں تو کسی کے آگے رونا نہیں پڑتا مجھے. اس نے مجھے اتنی عزت دی ہے اپنے آگے رونے سے کہ مجھے اس کے علاوہ کسی کی محتاجی نہیں ہوتی. مجھے جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو میں جاتی ہوں اور مانگ لیتی ہوں. اور رب کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں. جی مجھ سے وہ جو گمان کرتے ہیں, کیونکہ رب بڑا غیرت مند ہے. اس کو غیرت آتی ہے کہ ایک بندہ میرے لیے اتنا اچھا گمان کر رہا ہے, چاہے اس کی تقدیر میں لکھ بھی دی گئی ہو وہ بات, تو وہ واپس کر دیتا ہے کہ اس بندے نے تو مجھ سے امید ہی ایسی لگا لی ہے کہ میں اس کو خالی کیسے بھیجوں. یہ تو باز ہی نہیں آ رہا. تو یہ تو کہتا ہے کہ تو ہی میرا رب ہے, تو نہیں دینا ہے, تجھ سے ہی لینا ہے. جی اور تو ہی دے گا. تو وہ بڑا غیرت مند ہے. وہ کہتا ہے جا دیا پھر, کیونکہ اتنا حسن ظن تیرا مجھ سے. تو وہ تو رحمان الرحیم ہے, غفور الکریم ہے. گناہ گاروں جیسوں کو, میرے جیسے گناہ گاروں کو بخشتا ہے. توبہ تو گناہ گاروں کے لیے ہے نا, میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے. نیک بندوں کے لیے تو توبہ ہے ہی نہیں. اور وہ توبہ کرنے والوں کو تو زیادہ پسند کرتا ہے, جی لوٹ آنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. نیکی کرنے والے تو ویسے ہی اس کے قریب ہیں. اگر اس کو عبادت کے لیے لوگ چاہیے ہوتے تو فرشتے نہیں تھے بھلا. جی ہم تو ثنا کرتے ہیں ہر وقت.
اور ہر وہ محفل میں اس دن پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی اس کی بات کہ ہر وہ محفل جس میں کچھ لوگ بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اٹھ جائیں تو اس محفل میں برکت نہیں ہوتی. تو جو بھی محفل ہو اس میں سب سے یہ گزارش بھی کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ صرف درود پاک پڑھ لیا جائے. کیا بات. اور اگر ہم بھی پڑھ لیں جی تھوڑا سا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی محفل جس میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے محبوب کا ذکر کریں گے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کہ وہ رب خود کہہ رہا ہے جی اور کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، 1,24,000 انبیاء کرام، سب پیارے، سب مقدس، سب پرہیزگار، پر کتنا محبوب ہے وہ رب کو کہ رب خود اس پہ درود بھیج رہے ہیں. جی تو ہم جیسے گناہ گاروں کی کیا اوقات ہے. تو بس اس کے وسیلے سے مل جائے. اس کے در پہ روزہ رسول پہ میں جب بھی گئی، میرا نہیں خیال کوئی دعا مانگی ہو رد ہوئی ہو. اور کئی دفعہ کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جو مانگنا چاہتی ہوں تو میں روزہ رسول پہ جانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے جاؤں گی تو مل جائے گا. پھر آپ چلے جاتے ہیں؟ کوشش کرتی ہوں، جب ارادہ کرتی ہوں تو وہ کرم کر دیتا ہے. جی ترس آ جاتا ہے اس کو. مکے میں جلال ہے، مدینہ میں کمال ہے. آئے ہائے ہائے، کتنی پہلی اچھی بار جب گئی وہ جو سیاہ چادر تھی اس کو دیکھ کر بس واپس آنے کو دل نہیں کر رہا تھا. اور اتنا جلال ہے مکے میں کہ جب آپ پہاڑوں کی طرف بھی دیکھو نا تو آپ کو لگتا ہے رب ہے ادھر، رب کی کبریائی ہے، بڑائی ہے، عظمت ہے، جلال ہے. اور مدینہ ٹھنڈا ہی ٹھنڈا، رحمت ہی رحمت. آپ مدینے میں داخل ہوتے ہو، آپ کو داخل ہونے سے پہلے جس سڑک پہ ہوتے ہو تو آپ کو خوشبو اور ٹھنڈک پہنچ جاتی. اور آپ اس میں انٹر ہوتے ہو نا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نخلستان میں آ گئے ہو. جیسے صحرا میں کوئی نخلستان ہوتا ہے نا، اور صحرا کی تپتی دھوپ ہوتی ہے اور اس میں گرم حرارت ہوتی ہے اور اس میں ایک دم سے سایہ آ جائے، سبزہ آ جائے، ٹھنڈک آ جائے، رحمت آ جائے. اور یہ پتہ نہیں، شاید مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میری فیلنگ ہو صرف، لیکن یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے. بالکل کہ جیسے ہی آپ ابھی آپ پہنچے نہیں ہوتے، اس سڑک پہ چڑھتے ہیں جی تو آپ کو وہ ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ وہ صحیح کہا گیا ان کے بارے، ان 2 شہروں کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں مدینے میں ٹھنڈک ہے، رحمت ہے، رحمت ہے. بالکل وہاں کے لوگ بھی بڑے لائٹ اور اچھے ہیں، حلیم ہے. لندن کالج کی CEO بننے سے پہلے ایک طلحہ فیض جو تھی وہ کیا تھی اور وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی تھی؟ طلحہ فیض ایک دنیا دار تھی اور ایک اکیڈمک بندہ تھی. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا، میں نے پھر ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کیا. اکیڈمک کوالیفیکیشن تھی. ورچوئل یونیورسٹی میں نے پڑھایا، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ڈاکٹر مختار احمد کے ساتھ پڑھایا. 2+2 کرتی تھی 4. ٹھیک ہے، دنیا کماتی تھی، پیسہ بناتی تھی. ٹھیک ہے، دنیا دار تھی. اچھا ہاں. پھر اس نے رنگ لیا. رنگتا کب ہے جب بندہ تنہا ہوتا ہے. تنہا کب ہوئی؟ جب UK گئی. اچھا. ہاں، جب یہاں سے گئی تو میں ایک ڈفرینٹ سٹی، ڈفرینٹ کنٹری میں گئی نا. سٹی میں نہیں، کنٹری میں. ہاں، نئے لوگ، نیا زمانہ. نیا لوگ، نئے زمانہ، سب کچھ نیا. مختلف لینگویج، حالانکہ انگلش بول سکتی تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن کلچر ڈفرینٹ، ہر چیز ڈفرینٹ. تب لگا کہ صرف رب ہے. یہاں پہ ایک فیملی کے ساتھ رہتی تھی اور وہاں بھی میرے پاس میری فیملی میرے ساتھ تھی. میرے ہسبینڈ میرے تھے میرے ساتھ اور سب کچھ. شادی کے بعد گئے آپ؟ ہاں، شادی کے بعد میں گئی. وہاں بھی میرے ساتھ مطلب میری فیملی تھی، لیکن اوبویسلی آپ کے ساری فیملی تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتی نا. جی. آپ کے ماں باپ وغیرہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتے. اور اس کے علاوہ بھی ایک جب ڈفرینٹ کنٹری میں آپ جاتے ہیں آپ اکیلا فیل کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو آپ نے اکیلا پایا؟ مجھے میرے گرد ہجوم ضرور تھا، لوگ تھے میرے گرد گرد، بہت سارے لوگ تھے، لیکن ایک نیا سٹارٹ تھا. زندگی دوبارہ شروع ہو گئی تھی میرے لیے.
اچھا کیونکہ دیکھیں نا یہاں پر میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, اتنے سال لگا کے پڑھا, ایک ایجوکیشن تھی, کیریئر تھا, میں گورنمنٹ آفیسر تھی. اچھا ہاں, ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی یونیورسٹی تھی, HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈاکٹر مختار احمد, ان کے ساتھ کام کرتی تھی. وہاں میں کون تھی جب میں وہاں پر گئی؟ تو میں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا نا. ہاں, وہاں میں کیا تھی؟ یہاں آپ آفیسر تھی, وہاں نہیں تھی. وہاں میں کیا تھی؟ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھی سیکھیں, اس شعبے کو بھی سیکھیں. تو جب آپ گئیں تو لگا نہیں کہ اتنی بڑی گورنمنٹ کی آفیسر جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں لنڈن میں, جہاں پہ سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے, آپ سیلف میڈ ہوتے ہیں اپنے سارے کام. یہاں پہ تو پھر بھی ماسیاں آ جاتی ہیں, صفائی والی, کپڑے دھونے والی, برتن دھونے والی, وہاں پہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور ایک گورنمنٹ کے آفیسر اس لیول پہ جاب چھوڑنا کتنا مشکل تھا وہ ڈیسیژن. جاب چھوڑنا نا میرے لیے, جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اسسٹنٹ پروفیسر کا لیٹر آیا مجھے. اوہ جی, اچھا. کیونکہ آپ کو کچھ یہ ایک ریگولیشن ہے گورنمنٹ کا اے پی کہ ہاں کہ جو بھی اتنے سال کی سروس کر لیتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی پروموشن, اگر اس کا ریکارڈ اچھا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. اوکے. تو اس طرح جب میں نے جانا تھا, ویزا لگ گیا میرا, تو تب یہ لیٹر آیا. تب میرے لیے اور مجھے اور بھی لیکچرز مل گئے, یعنی کہ میرے اس وقت آپ سمجھیں کہ پیک تھا. اور لیکن میں نے جب اپنے فیملی کی طرف دیکھا تو میں نے سوچا ایک عورت ہار گئی اور ماں جیت گئی. کیونکہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میں بہت کامیاب بزنس وومن بن جاؤں, فیوچر میں بہت کچھ بنا لوں, کما لوں, کیونکہ ظاہر ہے پروموشن ہو گئی تھی اور فیوچر میں اور ہونی تھی. جی. لیکن فیملی ٹوٹ جائے گی, بچے باپ سے دور ہوں گے, میں دور ہوں گی, جو ظاہر ہے میرڈ تھی تو میں کہاں رہوں گی, وہ کہاں رہیں گے. تو ماں, میں سوچتی تھی میرے بچے باپ کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ فیملی ایک جگہ پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے جو مطلب اب اوبویسلی شادی کے فوراً بعد میں چلی گئی تھی, تو میں یہ سمجھتی تھی کہ ایک ماں کی کوشش ہونی چاہیے کہ خاندان اکٹھا ہو جی. اور باپ کے سائے کے نیچے بچے پروان چڑھے. تو ماں جیت گئی اور وہ جو پروفیشنل ہار گئی. وہ ہار, کئی دفعہ ہار میں بھی جیت ہوتی ہے. ہار میں جیت. آپ روئی ہار آپ کے اس دن آپ روئی؟ دکھ تھا مجھے, پر مجھے پتا تھا کہ میرے رب, یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر بھی رب عزت دے گا. ہاں, بات یہ ہے. ہاں اب لاہور سے آپ یو کے پہنچ چکے ہیں اور جرنی سٹارٹ ہو گئی, زیرو سے سٹارٹ زیرو کیا. سے. یہ نہیں, اچھا یہ نہیں پتا تھا, اس لیے میرا رب سے رابطہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. کیونکہ کئی دفعہ آپ کو جو لگ رہا ہوتا ہے نا اس میں بھی خیر ہوتی ہے آپ کے لیے, جو نقصان لگ رہا ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب کیا ہوگا, اب تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا, اب تو وہ نئے سرے سے جوڑ کے آپ کو ان لوگوں کے سامنے پہلے سے زیادہ طاقتور کھڑا کر دیتا ہے. اور وہ صرف وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ٹوٹے کو جوڑتا ہے, اور جس کے ساتھ وہ کھڑا ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ساری دنیا مل بھی جائے آپ کے خلاف, تو جو لکھ دیا ہے نقصان رب نے آپ کے لیے, اس سے زیادہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جو لکھ دیا ہے تو پھر اس سے گلا کیوں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیونکہ جب آپ دینے پہ شکر ادا نہیں کر رہے تو لینے پہ کیا شکر. کسی بھی نعمت سے وابستگی مت رکھیں, سب کچھ چھن جانا ہے, خالی ہاتھ جانا ہے ہم نے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دروازہ جب بند کرتا ہے اس سے پہلے اس سے بہتر دروازہ کھول دیتا ہے, بس وہ دروازہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. بالکل. اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس نے آپ کو کندن بنانا ہوتا ہے, آپ کو بیٹر کرنا ہوتا ہے, آپ کی اس آزمائش میں آپ کو وارئر بنانا ہوتا ہے, جیسے کہ اسٹرانگ عظما. وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہی آپ کو کامیاب کرنی ہے. تو الحمدللہ میں اپنے رب سے پہلے بھی قریب تھی. میں یہ اللہ کا, مجھے اس بات پہ میں عاجز ہوں کہ پوری پریگنینسی میں نے ٹی وی
کچھ میں ابھی بھی نہیں خیر دیکھتی ہوں، مطلب لگتی میں ماڈرن ہوں لیکن تھوڑی سی مولویانی ہوں میں. تو میرے روم میں ٹی وی نہیں ہے. اچھا. تو میں میوزک نہیں سنتی. اوکے. ٹھیک ہے، میوزک حرام ہے نا اسلام میں. بالکل. تو ہو سکتا ہے لوگ بڑے اس بات پہ میرے کہیں، ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے، میں ہر ایک کی اوپینین کی رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن جو میرے رب نے کہہ دیا بس کہہ دیا. بالکل. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوشش کرتی ہوں، میں ابھی بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں، مجھ میں بہت ساری خامیاں ہیں اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ ان کو ختم کروں، امپروو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں ورک ان پروگریس ہوں، کسی دن مکمل کر دے گا انشاءاللہ. بس. سٹارٹ کیا لندن جا کے، بیوٹی کی طرف کیسے آئی؟ لندن کالج کی CEO کیسے بنی؟ اچھا، جب میں ادھر گئی مجھے بہت اچھی جابس مل رہی تھیں، میں پڑھ بھی رہی تھی، پر میرے ہسبینڈ کی خواہش تھی کہ میں کوئی خاتون گھر سے کام کروں اور عورتوں میں کام کروں. ٹھیک ہے. اور عورتوں میں رہوں. تو میں نے اپنی ہسبینڈ کی خواہش کا احترام کیا. ٹھیک ہے. اور میں بہت خوش ہوں رب کے اس فیصلے سے. مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ ایک یونیورسٹی میں کام کرنے والی جب پہلی دفعہ ایک پیڈی کیور کر رہی تھی کسی کے پاؤں کا، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں تو ایک یونیورسٹی میں لیکچرر تھی اور میں یہ کیا کر رہی ہوں. اور مجھے اتنا پتا تھا کہ میں جو کر رہی ہوں نا، میرا رب اس کو پسند کرتا ہے. بالکل. اور میرے رب نے مجھے میرے صبر کا، میری ہسبینڈ کی یعنی کہ کوپریشن کا، میری ماں کی دعاؤں کا، میری مدر ان لا کی دعاؤں کا دیا. مجھے جو بھی دیا، میری اوقات نہیں تھی کہ مجھے کچھ بھی ملتا. دعاؤں کا کتنا تعلق ہے آپ کی زندگی کے ساتھ؟ اگر آپ کی تقدیر میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے، اگر کوئی دعا کرے تو کیا وہ بدل جاتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ سارا تعلق ہی دعا سے، اور رب کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا. جی. مانگتے رہو میں دوں گا. دروازہ بھی کھل جاتا ہے مستقل دستک سے، بند دروازہ بھی کھل جاتا ہے، مستقل دستک دیتے رہیں. ٹھیک ہے. حاضری لگواتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اس کے حضور حاضر ہوتے رہیں. جی. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتی ہے میرے رب کو. اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بندہ جو رب سے اتنا قریب ہو، مطلب میں تو شاید نہ ہوں قریب، لیکن کوئی بھی بندہ جو رب سے اتنا قریب ہو اور وہ فیل کرتا ہو کہ وہ قریب ہے، تو وہ اس کی بات نہ سنتا ہو. وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے لہو میں گردش کرتا ہوں، میں تمہاری رگوں میں خون دون کے. تو وہ ہماری ہر بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے ہمیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ اس سے مکالمہ کر رہے ہیں، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی بات نہیں سن رہا. مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے اب. اچھا. اس ہجوم سے اب آپ اکیلے ہو گئی ہیں، اور مطلب میں اوبویسلی کالج میں بہت بزی ہوتی ہوں، لوگ میرے ارد گرد ہوتے ہیں، پر میرا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے جب میں اکیلی ہوتی ہوں اپنے رب کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ میرا پسندیدہ وقت ہوتا ہے. جیسے تہجد کا وقت سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے. بالکل. جب آپ اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں ماں کی طرح کہ آج یہ ہوا، آج ایسے ہوا، آج یہ نہیں ہوا، آج ایسے کر دو، اب ایسے کر دو، یہ چاہیے، اب اس وہ کو سب چاہیے. پتا ہوتا ہے. ہاں، پر آپ مانگتے ہو، اس سے روتے ہو، اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے. میں نے کہیں سنا تھا کہ ڈاکٹر شاید اسرار الحق تھے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو مانگو اس سے. جی بالکل. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ سوچو گے کہ جوتے کا تسمہ آپ رب سے مانگ رہے ہو، بازار جائیں اور آپ جوتے کا تسمہ لے لیں. جی. لیکن وہ بھی چاہیے تو رب سے مانگو. اسے مانگنا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ تو رب ہے نا. جی. اس کی شان ہے دینا. پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے وہ. لاج رکھتا ہے. پیڈی کیور آپ نے کیا، آپ کو یہ خیال آیا کہ اتنی بڑی پروفیسر آج کسی کا پیڈی کیور کر، اس میں بھی کوئی لیکچرر تھے آپ. ٹھیک ہے. اور AP کی آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آ چکا تھا اسسٹنٹ پروفیسر کا. پھر وہاں سے لندن کالج کیسے بنا؟ ہاں، میرے جس کی ہسبینڈ نے آج آپ مجھے CEO ہے. جی میرے ہسبینڈ نے جب مجھے بولا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے وہاں سے سارے کورسز کیے. میں نے یہ سوچا کہ اب ظاہر ہے کیونکہ میں پڑھانا چاہتی تھی، مجھے اچھا لگتا ہے، بولنا اچھا لگتا ہے، پڑھانا اچھا لگتا ہے، درس و تدریس اچھی لگتی ہے مجھے. تو میں نے پھر سارے کورسز کیے وہاں سے، جو بھی ریلیونٹ کورسز تھے، جو بھی وہاں پر ریکوائرمنٹس تھیں لیگلی، وہ سارے میں نے کورسز کیے. اور پھر میں نے
کچھ کالجز میں کام بھی کیا وہاں پر, اپنا ٹھیک ہے. کالج بنانے سے پہلے وہاں کے اچھا. کالجز میں کام کیا. اور میرے ہسبینڈ کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اپنا سیٹ اپ کروں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا, تو شروع میں تو میں نے کہا کہ نہیں, میری اتنی اچھی جاب ہے, اتنے اچھے کالجز کے ساتھ جاب ہے, تو میں خوش تھی. لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں, اپنا سیٹ اپ کرو تم. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اپنا سیٹ اپ کیا, اور میرے رب نے بس برکت ڈالی. ہاں, بس اس نے وہ رستہ دکھایا مجھے, میرے رب نے. اور جو کچھ بھی آج میں ہوں, میں نہیں سمجھتی اس میں میرا کچھ کمال ہے. بالکل. ہاں, تو ہر نعمت پہ شکریہ, اور ہر تکلیف پہ بھی شکریہ, کیونکہ وہ آزمائش جو آپ کو, اور تکلیف جو آپ کو رب کے پاس کر دے, بالکل وہ تکلیف اور آزمائش نہیں ہے. کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہ اگر کوئی برا وقت ہے, فرض کریں کہ آپ کوئی بیمار ہو جاتا فیملی میں, ٹھیک ہے, اور آپ رب سے اس کی صحت کی دعا مانگ رہے ہیں, جی ایسا ہے نا, اور رب سے آپ مانگ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے, یہ سزا ہے اس بندے کو. تو کسی نے کہا کہ اگر آپ اس دور میں رب سے جڑ جائیں اور رب کے قریب ہو جائیں تو وہ نعمت ہے, اور اگر آپ رب سے دور ہو جائیں تو وہ سزا ہے. سزا. کیونکہ سجدے کی توفیق وہ ہر ایک کو دیتا ہے. ایک میں نے کہیں سنا تھا یہ بات کہ دیکھیں, یہ جو نافرمان بندے ہیں ان کو بھی تو اتنا رزق دے رہا ہے رب, ان کو اتنا پیسہ دے رہا ہے, عزت بھی دے رہا ہے, تو پھر ان کو کیسے اس دنیا میں سزا نہیں مل رہی. تو آگے سے جواب دیا گیا, کیا وہ بندہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا اس بندے کو سجدے کی توفیق ہے؟ کیا وہ بندہ رب کو یاد کرتا ہے؟ کیا وہ بندہ جو رب کو پسند ہے کام وہ کرتا ہے؟ تو کئی دفعہ رب پیسہ دے کے اپنا قرب چھین لیتا ہے. کیا بات ہے. تو جس بندے کو دیکھیں, پیسہ تو اس دنیا میں رہ جانا ہے, جس بندے کو قرب مل گیا, اس نے نمازیں پڑھ لی, اپنا جو بھی اس کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بندے کے لیے رب کے لیے لکھے ہیں اس نے ادا کر دیے, تو یہ تو وہ آگے لے کے جائے گا نا, اگلی دنیا میں لے کر جائے گا. اور یہ میں نے کہیں سنا بھی ہے کہ وہ کہا گیا ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے, اہل جنت, وہ یہ کہیں گے کہ اس تکلیف پہ اتنا صبر ہم نے کیا اور ہمیں اتنا انعام ملا, تو ہم پہ اور زیادہ آزمائشیں کیوں نہیں آئیں. اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی آزمائش آئی ہو. بالکل. اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حالت میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے دل میں رب ہے اور اس کا قرب ہے تو یہ پیسے کی نعمت سے زیادہ ہے. میڈم طلحہ, کالج بن گیا, کتنے اسٹوڈنٹس وہاں سے اسکل سیکھ کے چلے گئے. آپ نے تو ایک جو ہے نا برانچیز کی برانچیز اس کی, یعنی کہ درخت تھا نا, اس کی آگے کتنے پتے کتنے پھول آپ نے کھلا دیے. لاہور میں بھی آپ نے لندن کالج کی برانچ اوپن کر دی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کریں, اور دوسرا زندگی میں کوئی ایسا واقعہ, کچھ ایسا ہوا ہو کہ آپ نے مانگا ہو ادھر اور ادھر وہ پوری ہو گئی ہو دعا فوراً سے, بہت سارے ایک واقعات, لمحے کے اندر. بہت سارے واقعات. پہلے تو ماشاء اللہ الحمد للہ لندن کالج آف ایکسلنس کی برانچ یو کے میں ہیں, 2 کنٹریز میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے کالج کا جو نام ہے لندن کالج آف ایکسلنس ٹریننگ لمیٹڈ ہے, اور یہ میں بتائیے گا تھوڑا. جی, اور میں ان کی اس کالج کی CEO ہوں, اور ہمارے یو کے میں برانچ ہیں, اینڈ پاکستان میں ہم نے کھولی ہیں برانچ. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیسک ہمارا مشن اور آبجیکٹیو ہے عورتوں کو امپاور کرنا. بالکل. کیونکہ میں یہ بات بڑی عاجزی سے کہہ رہی ہوں, میں اپنی زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ میں نے جو سوچا تھا میرے رب نے دے دیا الحمدللہ. میری اوقات نہیں تھی کہ میں نے جو بھی سوچا تھا میرے رب نے ہر اس نعمت سے نواز دی. لیکن ریسنٹ جو واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں مکہ مدینہ گئی عمرے کے لیے, تو میرا دل تھا کہ میں آب زمزم لے کر جاؤں. زیادہ مجھے آب زمزم سے بڑی محبت ہے. اچھا. ہاں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں شفا ہے. بالکل, اس میں بہت شفا ہے. بے شک. اور میں اگر میرے اختیار میں ہو تو میں روز وہی پیوں. ٹھیک ہے, کیا پتہ یہ بھی دعا رب قبول کر لے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دعا کریں.
تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ میں نے 6 بوتلیں لے کر جانی ہیں پاکستان. اچھا میں پاکستان نہیں یو کے جا رہی تھی میں. تو میرا خیال ہے ایک الاؤڈ ہے جی ہر ایک. بندے کو. تو میرے ہسبینڈ ہنسنا شروع ہو گئے نا. تو کہتے ہیں ایک الاؤڈ ہے بی بی, یہ جو باقی 5 پھینک دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں ان سے مذاق میں کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے کہنے پہ نا, میری خاطر اچھا. آپ 5-6 رکھ لیں. ہم. تو انہوں نے لے لی, پر اندر سے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ نہ گئی تو بےزتی بڑی ہونی ہے. جی اور دل میں دعا کر رہی ہوں کہ عزت تو ہی رکھنے والا, میری کیا اوقات ہے. جی. میں نے تو ایک خواہش کی ہے, ہم. پورا تو کرنے والا ہے. اور گئے ہم, اور اس بندے نے جو بیٹھا ہوا تھا سامان پہ, اس نے 6 کی 6 نکال دی. اچھا میرے آگے میرے ہسبینڈ تھے, اچھا. ان کی انہوں نے 1 نکالی. پھر میرے بچے تھے, ان کی بھی 1 نکالی. پھر پیچھے میں تھی, اور میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ جب اس نے پوری کرنی ہو بات تو وہ لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے. اوہ اچھا. اور وہ میں نے پوری ہوتے دیکھی. اس نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں 6 کی 6. حالانکہ لیکوڈس آپ کو پتہ ہے زیادہ نہیں لے کے جانے دیتے تو انہوں نے ایئرپورٹس پہ. کچھ نہیں کہا آپ کو, کوئی ہاں بات ہی نہیں کی دوسری؟ نہیں, انہوں نے کہا لے جائیں 6. اس سے پہلے آپ نے دعا مانگی کہ رب نے عزت رکھنی ہے. ہاں دل میں دعا مانگ رہی تھی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کے خیال کو بھی سنتا ہے. منہ سے لفظ نہیں نکلے تھے میرے. دل, جب دل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا, تو وہ آپ کے خیال کو بھی سنتا ہے. آپ خیال میں بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ یا رب عزت رکھ لیں, اب یا رب عزت رکھ لیں, اب لے کے جانا ہے تیرا بابرکت پانی پینا ہی ہے. اور میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ میرا آب زمزم نہ ختم ہو, بلا لینا مجھے. اور ابھی ایسا تھوڑا ہوتا ہے؟ سا ہو جاتا ہے ایسا, عزت رکھ لیتا ہے ایک غلام کی, اور بلا لیتا. بھی تھوڑا رہ گیا, دعا کریں کہ بلا لیں. انشاءاللہ. کیونکہ میں نے دیکھا مجھے کہیں اور سکون نہیں آتا. ایک دفعہ جب بلا لیتا ہے نا, وہ پہلی دفعہ بندے کو نہیں پتا ہوتا اس ذائقے کا. جب تک آپ نے کوئی پکوان چکھا نہ ہو نا, تو آپ اس کے ذائقے کا نہیں پتا ہوتا. جب پہلی دفعہ کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ گمسم حیران پریشان, اس کی کبریائی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ. ہاں, اور آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی کہ میں عمرے پہ ہوتی ہوں نا جب, تو جس چیز کی نیت ہوتی ہے نا کہ یہ دعا مانگوں گی, واپس آنے سے پہلے وہ دعا قبول ہو گئی ہوتی ہے. میں واپس نہیں ابھی آتی. اس نے مجھے خالی دامن کبھی نہیں بھیجا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ادھر جا کے جھولی اٹھائی ہو اور اس نے میری جھولی نہ بھری ہو. ہمیشہ خالی جھولی جاتی ہوں, اور واپس آنے سے پہلے وہ جھولی بھر دی جاتی ہے. تو شکر اس کی ذات کا, میں اس کا, وہ اس غلام کا مان رکھ لیتا ہے. ورنہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. میں تو ایک دنیا دار بندہ ہوں, اور ایک گناہ گار بندہ ہوں, اور خطا کار بندہ ہوں, اور بہت ساری گناہ انسان سے ہو جاتے ہوں گے, لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے. شکر ہے اس کی ذات کا. بس یہ میں اپنی والدہ کو اس سال ان کے ساتھ گئی تھی, تو میرے دل میں کوئی دعا تھی, اور ابھی میں ادھر ہی تھی, تو مجھے مطلب وہ دعا پوری ہو گئی. اور میں نے نہیں دیکھا کہ میں الحمدللہ 4 عمرے رب نے دیے مجھے, پچھلے 2-3 سالوں میں نے کیے ہیں, اور وہ بھی اس نے کروائے ہیں. جس کو نہیں بلانا چاہتا نا وہ, تو وہ کروڑوں لاکھوں ہونے پہ بھی نہیں جا سکتا. تو یہ میری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میں ادھر میں نے 4 عمرے کی ہیں. یہ بس میں اس لیے اس کی یہ رحمت بات, ہے. ہاں میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں, میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے دعا, یہ مت سوچیں کہ ہم نہیں جا پائیں گے, یا ہمارے ریسورسز نہیں ہیں, یا ہم یہ نہیں کریں گے, ہم کیسے جائیں گے. میرے پاس محرم نہیں تھا. میرے ہسبینڈ جو تھے وہ اس وقت تھوڑا سا بیمار تھے, اور میں جانا چاہ رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی, اور وہ میرے ساتھ گئے. 3 عمروں میں میرے ساتھ تھے میرے ہسبینڈ, تو الحمدللہ. اور 1 عمرے میں میری والدہ میرے ساتھ تھی, میرا بھائی میرے ساتھ تھا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سبب خود ہی بنا دیتا ہے. بالکل. اور وہ
نقطے سے نقطہ جوڑتا ہے. میں پاکستان آئی تو میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جاؤں عمرہ کرنے, کیونکہ میں سوچتی تھی کہ کتنا پیارا منظر ہوگا. میں اور امی ہوں, امی ہوں, میری والدہ ہوں, میں ہوں اور کعبہ ہو. سوچیں ذرا کہ رب, اوپر رب, سامنے رب, نیچے ماں. اور میری ماں کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہارے ہاتھ چوم رہی ہوں, اور تم جب طواف کر رہی تھی تو وہ میرے ہاتھ چوم رہی تھی, اور میں ان کے ہاتھ چوم رہی تھی, اور میں کہہ رہی تھی مجھے کیوں گناہگار کر رہی ہیں. اور وہ میرا حاصل تھا. بس میری زندگی میں اگر سب سے قیمتی لمحہ پوچھیں تو وہ تھا جب کعبے میں میری ماں میرے ہاتھ چوم رہی تھی. بس وہ ایک لمحہ شاید میری ساری اچیومنٹس کے بھاری تھا, میری ساری پراپرٹیز, میری سب چیزوں کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے, کہ میرا وہ حاصل تھا. بس میری ماں خوش ہو گئی مجھ سے. بس الحمدللہ کہ اس نے قابل اس کیا مجھے کہ میں ان کے ساتھ جا سکوں, یعنی کہ اس جگہ پہ میں ان کے ساتھ اس جگہ کو ہم اکٹھا دیکھ سکیں, میں اور میری ماں. کیونکہ دیکھیں انسان کی, جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنی زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, اور آپ والدین کے بارے میں بھی سینسٹیو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ دور بیٹھے ہیں ان سے, آپ کو نہیں پتا. بہت سارے ایسے پردیسی ہیں جو کہ اور اللہ نہ کرے میرے ساتھ ایسا ہو کہ جو کہ نہیں آ پاتے بہت مواقع پہ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر میں ادا کرتی ہوں کہ, اور میں آگے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت اور توفیق دے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ جاتی رہوں انشاءاللہ. ان کی دعائیں اور ان کی جوتیوں کے صدقے مجھے رب نوازتا رہے. اور میرا ایک لمحہ سب سے اچھا یہ تھا کہ مجھے بہت خواہش تھی کہ جب وہ اللہ کے گھر میں ہوں تو میں ان کے جوتے سیدھے کروں, ان کو میں جوتے پہناؤں, کیونکہ میں باہر رہتی ہوں زیادہ, ان کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار پاتی. تو مجھے بہت اچھا لگا, میرے دل کو بہت سکون آیا جب میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. اور اللہ تعالیٰ بس مجھے بلائے جلد, بس دعا کریں انشاءاللہ. لاہور میں برانچ اوپن ہوئی ہے لنڈن کالج کی. جی اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی دے. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. بیٹی بیٹا؟ جی ایک بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے. بیٹی کوئین الزبتھ ہاسپٹل NHS برمنگھم میں کام کرتی ہے گورنمنٹ آف UK کے ساتھ. وہ NHS گورنمنٹ آف UK کا ہے ماشاءاللہ. اور بیٹا جو ہے وہ میرا میڈیسن میں بھی طالب علم میں بھی پڑھ رہا ہے, چھوٹا ہے ابھی. بس شکر اس کا ذات کا کہ اس نے مجھے بیٹا بھی دیا, بیٹی بھی دی, اور اولاد کی نعمت سے نوازا. ان کے لیے اللہ میاں آسانی کرے. آمین. عورتوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ وومن کو آپ کیسے امپاور کر سکتی ہیں اپنی اسکل سے؟ کیا چاہتی ہیں لائف میں, ابھی کیا خواہش ہے؟ ہاں, عورتوں کے لیے میں دل سے یہ کہنا چاہتی ہوں, ہمارے جو یہ پروجیکٹ ہے اس کا واحد مقصد ظاہر اوبویسلی بزنس ہے, لیکن UK میں ہم اوبویسلی ہائر کرنسی پاؤنڈس میں فی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں کرنسی ڈفرینس ہے. جی. تو فائنینشلی UK میں ایک اچھی مارکیٹ ہے پاکستان کی نسبت, لیکن پاکستان لانے کا بڑا مقصد ایک یہ تھا کہ پاکستان کی خواتین کو ہم امپاور کریں, کیونکہ کافی ورنیبل ہیں یہاں پر خاتون. بالکل ٹھیک ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے, پاورٹی ہے, ٹھیک ہے, غربت ہے, اور تھوڑا لوگوں کی سوچ بھی ایسی ہے کہ خواتین کو, ایون ڈاکٹرز میں نے دیکھا ہے کہ کئی فیملیز ڈاکٹر ہوتی ہیں لڑکیاں, اتنی پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو ان کو جاب نہیں کرنے دیتے شادی کے بعد, جو کہ ایک ظلم ہے, بالکل ایک زیادتی ہے. ایک لڑکی اتنی قابل اور لائق ہے, وہ ڈاکٹر بنی ہے, آسان نہیں ہوتا ڈاکٹر بننا. پرووائڈ نہیں کر رہے, اور وہ آسان نہیں ہوتا ڈاکٹر بننا, بہت مشکل ہے. اور آپ جو اس کو نہیں جاب کرنے دے رہے, تو مطلب یہ میں مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ خواتین بہت ساری ایسی ہیں جو کہ بیوہ ہو جاتی ہیں, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کے 2 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, 10 بچے ہیں, جتنے بھی ڈیورس ہو جاتی ہیں, سنگل پیرنٹس ہوتی ہیں, یا ہسبینڈ بیمار ہو جاتے ہیں,
بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ ہسبینڈ بہت اچھے ہیں لیکن وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں. تو اگر خواتین کے پاس کوئی اسکل ہے یا تعلیم ہے تو یہ ان کا بھائی ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جنگ دنیا کی جیتی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے یا اسکل ہے. بے شک، عورت کے لیے بے شک. اوکے. عورت زیادہ ورنیبل ہے مردوں کی نسبت. دیکھیں مردوں کے لیے بھی ہونا چاہیے ووکیشنل اور یہ سب کچھ، لیکن عورتیں زیادہ آئی وڈ سے کہ گولبل ہیں، زیادہ ورنیبل ہیں مردوں کی نسبت، کیونکہ ان کو اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور یا اسکلڈ نہیں ہیں تو یہاں پر بھیڑیوں کا معاشرہ ہے ہمارا. بالکل. عورت اکیلی تنہا جو ہے، معاشرہ ایسا ہے اسپیشلی پاکستان میں کہ اس کے لیے نکلنا مشکل ہے اگر اکیلی عورت ہو. ایک عورت جس کے ساتھ 10 سال کا بچہ بازار میں چل رہا ہو وہ محفوظ تصور کرتی ہے. وہ 30 سال کی عورت اکیلے جاتے ہوئے محفوظ تصور نہیں کر رہی، لیکن وہ 10 سال کا بچہ جو لڑکا ہے اس کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ محفوظ تصور کرتی ہے. بالکل. کیونکہ یہ عورتیں تھوڑی سی ان کے ساتھ ہے کہ جو تعلیم ہے ان کو وہ گھر سے، جیسے آپ ماشاءاللہ دیکھیں، میں آپ کے پاس آئی ہوں آج اور آپ نے یہ ایک پوڈ کاسٹ گھر میں ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے. سلائی کا آپ اسکول رن کر رہی ہیں خواتین کے لیے، معاشرے کی آپ خدمت کر رہی ہیں، تو آپ گھر سے عزت کے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں. آپ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے عورتیں، اور عظمیٰ ان کی اسٹرانگ مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور گھر میں رہتے ہوئے آپ یہ کر سکتی ہیں. اور ہمارے کورسز بھی ایسے ہیں لندن کالج کے، جس وجہ سے میں اس طرف زیادہ آئی کہ یہ خواتین کا کام ہے، گھر سے شروع کیا جا سکتا ہے. آپ اپنا سیلون کھول سکتے ہیں گھر سے، اپنے بچوں ہسبینڈ میں رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی بیوٹیفائی کر سکتے ہیں. بالکل. اپنے آپ کو پیمپر کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک ووکیشنل کوالیفیکیشن بھی آ جاتی ہے جو کہ آپ کے لیے روزی اور رزق کا باعث بنتی ہے. تو مائی میسج ٹو آل وومن کہ آپ امپاور کریں اپنے آپ کو، اور آپ انڈیپینڈنٹ ہوں. اور آج کل ووکیشنل کوالیفیکیشن سب پہ ٹاپ پہ جا رہی ہے. بالکل. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں کوئی بھی 16 سال اسٹڈی میں اسپینڈ کر کے پھر جابس بھی نہیں مل رہی لوگوں کو. بالکل. آپ اگر جی سی ایس ای آئی لیولس کر رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد کوئی ووکیشنل کوالیفیکیشن کر رہے ہیں تو آپ کی جاب مارکیٹ بہت بڑی ہے، اور وہ اسکل ہے آپ کے پاس. آپ کا ہنر آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. جی، زمانہ چینج ہو چکا ہے. زمانہ چینج ہو چکا ہے، ڈیجیٹل آ چکا ہے دور. ہاں، آج کل دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، مارکیٹنگ کا دور ہے، ووکیشنل کوالیفیکیشن کا دور ہے، اسکل کا دور ہے. جیسے آپ سلائی سکھا رہے ہیں. میڈم طلحہ، اگر آپ کے لندن کالج سے کورسز لوگ کرنا چاہے پاکستان میں، جو ان کی گلبرگ کے اندر برانچ ہے، ابھی ایڈریس جو ہے وہ سارا ڈسکرپشن میں ہم ایڈ کر دیں گے، اور ڈیٹیل ساری جو ہے ان کی وہ ہوں گی، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کتنی دیر کا کورس ہوگا اور کیا کرائیٹیریا، اس میں کیا کیا چیزیں آپ جو ہے کرواتے ہیں؟ جی، سب سے بیسٹ یہ کہ میں اپنا آپ کو بزنس کارڈ اور پروفائل سارا بھیج دوں گی، آپ نیچے لنک میں شیئر کر دیجیے گا. ہماری جو ویب سائٹ ہے کالج کی، اس کے اوپر ساری انفارمیشن ہے، بیکاز ہم کافی ڈفرینٹ کورسز کراتے ہیں، اور ڈفرینٹ اوارڈنگ باڈیز ہیں ہمارے پاس یہاں پر. تو ہمارے پاس بیوٹی اینڈ گرلس کا بھی اپروول ہے، سپ ٹیک کا اپروول ہے، اور ہم سارے انٹرنیشنل لیول پہ کورسز ٹیچ کرتے ہیں. لیکن زیادہ ڈیٹیل میں جو کورس کی انفارمیشن ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہے، اور اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر نہ صرف انفارمیشن ہے بلکہ آلسو جو کہ www.londoncollegeofexcellence.co.uk ہے. اور اس کے اوپر ہمارا آفیشیل جو نمبر ہے یو کے کا بھی، اور یہاں میرا نمبر بھی واٹس ایپ کا لکھا ہوا ہے، اس میں آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، فردر انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. گلبرگ میں ہماری ماشاءاللہ برانچ ہے، اور اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو ساری مل جائیں گی. ویب سائٹ میں اصل میں کافی زیادہ تھورو انفارمیشن ہے، یعنی کہ ہر انڈیویجول کورس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کورس کا نام کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے، پروگریشن کیا ہے، یونٹس کیا ہیں، پڑھایا کیا جائے گا، اس میں انٹری ریکوائرمنٹس کیا ہے، اور اس کے بعد فردر آپ کیا کر سکتے ہیں، فیس کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے. اور اسی طرح ساری ڈفرینٹ ایکریڈیٹڈ باڈیز اور ایوارڈنگ باڈیز کی بھی زیادہ ڈیٹیل ہے وہاں پر. ماشاءاللہ.
اور ہماری برانچز کا بھی مینشن ہے. جی تو ہماری جو اس وقت ہم مین ہمارا جو برانچ ہے وہ برمنگھم میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں, اور ادھر پاکستان میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں. اور میسج میرا سارے اسٹوڈنٹ سے یہ کہ آپ ہمارے جو لنک میں دیے گئے نمبر ہے اس پہ اور ویب سائٹ پہ آپ پلیز کانٹیکٹ کریں کورس انفارمیشن کے لیے. آپ کو پروفیشنل کوالیفائڈ جو ٹیچرس ہیں وہ پڑھائیں گے. ہمارے پاس ماشاء اللہ سارے پراپرلی ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ اسٹاف ہے ہمارے کالج کے ساتھ, اور کوالٹی سے آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے. اور میسج میں یہ دینا چاہوں گی کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے, جو کہ پہلے آپ کی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھی. میری بیک گراؤنڈ میری والدہ کو آتا تھا, لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں ایک مختلف ملک سے گئی, زیرو سے میں نے اسٹارٹ کیا. بے شک میری والدہ کو یہ سارا کام آتا تھا, وہ میں نے ان سے سیکھا بھی ہوا تھا, لیکن میرے لیے ایک نیا پروفیشن تھا. اور جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وومن کو امپاورڈ ہونا چاہیے. بالکل ان کا جو اسکل اور تعلیم ہے وہ ان کا بھائی ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے رب کے بعد. بالکل ہر موقع پہ, اور الحمدللہ جو میرے بھائی ہیں, میں بہت لکی ہوں کہ میرے تینوں بھائی بہت اچھے ہیں, اور ان کا اگر ساتھ نہ ہوتا مجھے تو شاید میں اس مقام پر نہ ہوتی. لیکن جب یہ میں ملک چھوڑ کے گئی تو وہ تینوں ادھر تھے, تو اس لیے وہاں پر میرے ساتھ وہ والا میرے لیے مشکل تھا کسی اور ملک میں ایک نئے سرے سے ہر چیز شروع کرنا. تو میں سب لڑکیوں کو یہی بات بتانا چاہوں گی کہ وہ خوش قسمت ہیں, ان کی فیملیز ان کے ساتھ ہیں, ان کے پاس ہیں. جیسے اب میں جب ادھر آتی ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا, کیونکہ وہ سب کچھ میرے لیے مینج کرتے ہیں, میری والدہ میرے بھائی, تو میں ریلیکسڈ ہوتی ہوں. تو میں میسج یہی دینا چاہوں گی کہ آپ کا علم بھی آپ کی فیملی ہے, آپ کی تعلیم بھی آپ کی فیملی ہے, اور وہ آپ کے سہارا ہیں, اور اس سہارے کو کبھی بھی آپ چھوٹا مت سمجھیں. بالکل, یہ آپ کی بیک بون ہے. ہاں, مطلب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کے پیرنٹس کہتے ہیں بس اس کی تو شادی کر دینی ہے, اس کو کیوں پڑھانا ہے, یا اس نے یہ کیوں سیکھنا ہے, یہ بس تو اس کی تو شادی ہو جانی ہے, تو پتہ نہیں وہ جاب کرنے دیتے ہیں کہ نہیں کرنے دیتے, یا اس نے کیا سیکھ کے کرنا ہے. تو خواتین کا سیکھنا مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. بالکل, کیونکہ مرد اگر ہوم لیس ہو جاتا ہے تو وہ گلی میں بھی سو جائے گا, عورت نہیں, عورت گلی میں نہیں سو سکتی. تو عورت کے لیے آپ جو کام کر رہی ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ ریکمینڈ ساری عورتوں کو. دیکھیں عظما سے اسٹرانگ عظما کا سفر, ایک ایسی کہانی, اور آج بھی عظما فائٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے فرنٹس پہ جو آپ کو شاید نہ نظر آتے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور کسی وجہ سے اسٹرانگ عظما بنی ہے, اور اپنی جو کہتے ہیں نا ویکنیس, کوئی بھی ہر عورت میں ویکنیس ہوتی ہے, ان کو عظما نے اسٹرینتھ بنا کے واپس سوسائٹی کو پے بیک کر رہی ہیں. بالکل, اب سلائی اسکول رن کر رہی ہیں, عورتوں کو امپاور کر رہی ہیں, آئی ٹی کا کر رہی ہیں. تو اسی طرح خواتین جو ہیں اس معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہیں. بالکل, اور آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے نا, وہ اگر آپ ٹھان لیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے رب کی رضا کے ساتھ اور اس کی مدد کے ساتھ, تو آپ اپنی فیملی کو چلا سکتی ہیں, بچوں کو چلا سکتی ہیں, اپنے ہسبینڈس کے دل جیت سکتی ہیں, سب کچھ کر سکتی ہیں. ایوری تھنگ از پاسبل اگر رب آپ کے ساتھ ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کیا. جی, اگر آپ عورتوں کی بات کریں تو عورت اگر ڈر جائے تو اپنے سائے سے ڈر جاتی ہے, لیکن اگر وہ ٹھان لے تو سرحد پار کر جاتی ہے. تو اٹس اپ ٹو یو کہ رب کے بعد آپ کا رب سے کنیکشن کتنا مضبوط ہے, اور اس کے بعد آپ اگر اسٹرگل کریں تو وہ آپ کو دے نا, تو قسمت بڑی دور رہ جاتی ہے. زندگی میں اسٹرگل اتنی کر جائے کہ آپ کو قسمت کی بھی ضرورت نہ پڑے. جزاک اللہ خیر, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے چہرے کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.